علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18واں روزہ، اللہ اکبر، پتہ ہی نہ چلا۔ اچھا، زندگی یوں ایسی گھلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ عمر جسے تم سمجھے ہو، یہ عمر جسے تم سمجھے ہو، یہ ہر دم تن کو چنتی ہے۔ جس لکڑی کے بل بیٹھے ہو، دن رات یہ لکڑی کھنتی ہے۔ تم گٹھڑی باندھو کپڑے کی، اور دیکھ اجل سر دھنتی ہے، اور موت کفن کے کپڑے کا یوں تانا بانا بنتی ہے۔ تن سوکھا کبڑی پیٹ ہوئی، گھوڑے پہ زین دھرو بابا، اب موت نکارا بات چکا، چلنے کی فکر کرو بابا، کل باپ کی خاطر روتے تھے، اب اپنی خاطر رو بابا۔ 18 روزے 17 روزے گزرتے پتہ ہی نہ چلا۔ زندگی ایسی بیت رہی ہے اور ایسی بیتتی چلی جائے گی۔ ایک درویش تھے، برف بیچتے تھے۔ ایک دفعہ بازار میں شور کر رہے تھے، لوگوں میری برف لے لو، لوگوں میری برف لے لو۔ تو کسی نے پوچھا کیوں لے لیں؟ کہا گھل رہی ہے، اگر لے لو گے تو میرے دام مجھے مل جائیں گے۔ برف نے تو گھل ہی جانا ہے، اور زندگی ایسی گھل جائے گی، زندگی ایسی گھل جائے گی۔ ایک میں آپ کو اجر کی بات بتاؤں۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی آنکھوں کو بھوکا رکھے، یعنی اللہ نے جہاں کہا وہاں دیکھے، کانوں کو بھوکا رکھے، اللہ نے جو سننے کے لیے نہیں دیا نہ سنے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے یعنی روزہ رکھے، اپنے قدموں کو بھوکا رکھے، اپنے ہاتھوں کو بھوکا رکھے، اپنے جذبوں کو بھوکا رکھے، ہاں جذبوں کو بھوکا رکھے، اندر کی طلب، اندر کے جذبے، اندر کے ولولے، اندر کی سوچ، اندر کی کیفیتیں کیا ہیں، اپنے جذبوں کو بھوکا رکھے، اپنے کانوں آنکھوں کو بھوکا رکھے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے۔ میں اللہ پاک خوش ہو کے کہتے ہیں میرے بندے، میں تیری نسلوں کو فقر سے بچاؤں گا، غربت سے بچاؤں گا، تنگ دستی سے بچاؤں گا۔ ساری دنیا میں زمین تانبے کی بن جائے، سورج سوا نیزے پہ آ جائے، اگنے اگانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، پر میرے بندے تجھے میں بھوکا نہیں رکھوں گا، اور تیری نسلوں کو بھوکا نہیں رکھوں گا، اور غیب کے خزانے سے انہیں کھلاؤں گا، اور غیب کے خزانے سے انہیں پلاؤں گا، اور غیب کے خزانے سے ان کو کھلا پلا کے تجھے بتاؤں گا کہ میں ایسے کھلاتا ہوں اور میں ایسے پلاتا ہوں، ایسے کھلاتا ہوں اور ایسے پلاتا ہوں۔ جو یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرے، سب کچھ اللہ کے لیے کرے۔ فرمایا جو رمضان میں ایسی جگہ جہاں نظریں تنہائی میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور نظروں کو نہ بھٹکائے روزے کے ساتھ، اللہ آخری وقت میں ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں، اور فرشتہ اس کو پہلے ایک کلمہ پڑھائے گا۔ میں یہ بات کہنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ پہلے کلمہ پڑھائے گا، پھر موت کا فرشتہ کو اجازت ہوگی کہ اس کی روح قبض کرے، روح نکالے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا، اور اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ رمضان کی اس کی مشق کریں رمضان میں اس کی مشق کریں۔ یہ بہت زبردست عمل ہے اور بہت طاقتور عمل ہے کہ رمضان میں اس کی مشق کریں۔ جتنا رمضان میں اس کی مشق کریں گے، رمضان کے بعد اللہ پاک جل شانہ ان آنکھوں توفیق دے گا۔ اگر آنکھوں کو اللہ پاک ایسے رکھ دیتا کہ آنکھیں جھکتی ہی نہ، پلکیں چھپکتی ہی نہ، تو ہم کہتے اللہ بے بس ہیں، آنکھیں جھک ہی نہیں سکتی۔ اللہ کہے گا نہیں، تم بے بس نہیں ہو، تم بے بس نہیں ہو۔ اپنی زندگی میں یہ مشق کرنی ہے ہم نے، اور ضرور کرنی ہے، اور وہ روزہ رکھنا ہے۔ 18واں روزہ ہے، اور بقیہ سارے روزے اور آئندہ زندگی کے سارے روزے وہ رکھنے ہیں جس میں آنکھ روزے دار، کان روزے دار، جذبے روزے دار، تنہائیاں روزے دار، اور پیٹ تو ویسے ہی روزے دار ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے اعلیٰ درجے کا تقوی ملے گا، ایسا کرنے سے اعلیٰ قسم کا رزق ملے گا، صحت ملے گی۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا رزق کم ہے۔ میں نے کہا اپنی نظروں کو پاک رکھ، اپنے کانوں کو پاک رکھ، اپنے جذبوں کو پاک رکھ، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھ۔
مجھ سے کہنے لگا ہو گیا کوئی وظیفہ بتائے. میں نے کہا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اور اس میں مشق کرنی پڑتی ہے اور اس میں محنت کرنی پڑتی ہے, اس میں بہت سارا کچھ جو ہے وہ نچھاور کرنا پڑتا ہے اور بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اس ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے. چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر ملا. مجھ سے کہنے لگا بہت مشکل کام بتایا, میں تو اس کو آسان سمجھتا تھا پر میں نے اس کی مشق کی ہے, اس پہ محنت کی ہے. تو میں نے اس پہ ملا کیا, کہا اس مشق اور محنت پہ اللہ پاک نے واقعی میرا رزق کھول دیا ہے اور میرا رزق وسیع کر دیا ہے اور میرے رزق میں راحت, رحمت اور برکت ہے. یہ کمال چیز ہے اور زبردست چیز ہے. اپنے جذبوں کو, اپنی تنہائیوں کو, اپنے وجدان کیفیات کو پاک کریں گے انشاءاللہ, اور روزہ ہمارا یہی روزہ ہوگا اور نظروں کو صاف پاک کر کے اللہ سے رزق کی وسعت مانگیں گے اور رزق کی برکت مانگیں گے اور عافیت مانگیں گے. تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی, ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی, اور ایسی کامیابی ہوگی جس کو کوئی دنیا کی طاقت ناکام نہیں کر سکتی. جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس کو پچھاڑ نہیں سکتی اور اس کو تکلیف دے نہیں سکتی جس کی اللہ حفاظت کرنا چاہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام.